السلام علیکم۔ لیلۃ القدر بڑی فضیلت، برکت اور مغفرت والی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کون سی رات بنتی ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور اسی طرح 29 کی رات۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرہ میں 5 طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، رو رو کر، گڑ گڑا کر بارگاہ رب میں دعا کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا چاہیے، باعزت روزی کا سوال کرنا چاہیے، شب قدر میں نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت ساری خواتین اور حضرات کا سوال ہوتا ہے کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، لیلۃ القدر کے نوافل کیسے پڑھیں، ان کی نیت کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں اور ان میں کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو ناظرین، نوافل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، ان کا اصل مقصد ہے رات کا قیام کرنا ہوتا ہے، اللہ کے حضور جھکنا، سربسجود ہونا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، صغیرہ کبیرہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی کے لیے التجائے کرنا، اپنے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اور اسی طرح سے پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر و سلامتی کی دعائیں مانگنا۔ اب یہ رہی بات کہ نوافل پڑھیں کیسے، تو ناظرین، جیسے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح جتنا چاہیں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن بالخصوص ان نوافل کا آپ ضرور اہتمام کریں۔ پہلا، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ لازمی پڑھیں۔ صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ اور منفرد نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے باقی 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر جس طرح ظہر کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتوں کے بعد جو 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہے یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں، صرف ان میں نیت صلاۃ التوبہ کے نوافل کی کرنی ہے، یعنی کہ میں یہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر یہی نیت دل میں کر لیتے ہیں تب بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اب صلاۃ التوبہ کے 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد پھر سے دعا مانگنی، گناہوں کی بخشش اللہ سے کریں، اس کے بعد یہ 4 رکعت نوافل بھی ضرور ادا کریں۔ ابن ماجہ میں حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، کیا میں آپ پر احسان نہ کروں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ کریم اس کے سبب سے آپ کے گناہوں کو بخش دے، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل کا ارشاد فرمایا جنہیں صلاۃ التسبیح کے نوافل کہتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز، لہٰذا آپ بھی اس رات صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ نوافل ہو سکے تو ڈیلی پڑھو، اگر یہ نہ کر سکو تو جمعے کو یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں 1 بار پڑھ لو، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لو، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو
سکو تو کم از کم زندگی میں تو ایک بار ان نوافل کو ضرور پڑھ لو۔ مطلب یہ کہ ہو سکے تو یہ نوافل روزانہ پڑھنے چاہیے۔ یہ نوافل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم باقی بہت ساری عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے اس رات میں ہمیں نوافل کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ ان نوافل کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ہی آسان ہے۔ تسبیح نماز کا طریقہ آپ کو بہت سی ویڈیو میں مل جائے گا۔ ان نوافل کے علاوہ پھر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، اور پھر اس رات کی اہمیت اور افادیت کے متعلق اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات میں کی گئی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اس رات میں یہ نماز پڑھنا آپ بالکل بھی نہ بھولیں، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور یہ جو نماز ہے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات میں عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت کرنا لیلۃ القدر کی 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات میں 1 گھنٹہ عبادت کرنا 9 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1 منٹ عبادت کرنا لیلۃ القدر میں یہ 55 دن کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1 سیکنڈ عبادت کرنا 22 گھنٹے کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس لیلۃ القدر کی، تو ہمیں اس رات میں جاگ کر عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں ان طاق کی 5 راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ نوافل ادا کرنے ہیں، قضا نمازیں پڑھنی ہے، جو بھی طریقہ عبادت کا ہے، ذکر و اذکار تسبیحات کا، وہ آپ کریں۔ جتنی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ وہ کون سی نماز ہے، اس نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے، اس حوالے سے جان لیجئے کہ اس نماز کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، جیسے کہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اس میں کوئی خاص صورتیں بھی نہیں پڑھنی، جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو ایک صورت یاد ہے، سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، تو آپ ایک ہی صورت ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ 1 رکعت پڑھی، پھر دوسری بھی اسی طرح پڑھے، پھر رکوع سجود جیسے کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سارا طریقہ کار وہی ہوگا۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے۔ اور اس نماز کے پڑھنے کی نیت کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناظرین، نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ جو نماز ہے، نماز تہجد ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جہاں آپ دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو تہجد کی نماز کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، بعض لوگ ساری رات جاگتے ہیں، پہلی اور آخری رات میں جا کر سو جاتے ہیں اور تہجد رہ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کی فجر کی نماز ہی رہ جاتی ہے، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہ کریں، آپ جتنی دیر جاگ سکتے ہیں جاگیں،
اس کے بعد پھر رات کے آخری حصے اٹھے تہجد بھی پڑھیں اور ساتھ میں فجر کی نماز بھی پڑھیں، جو کہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اور اگر پوری رات آپ عبادت کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نماز کی 12 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے آپ کے پاس 10 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 2 رکعات بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے، آمین، اور ہر مسلمان کو خوشحالی نصیب فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔